ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رحمن واغثني رب أني مغلوب منتصر رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. واجب الاحترام حاضرین اللہ پاک دا لاکھوں مرتبہ شکر ہے کہ جس رب نے سانو رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ عطا فرمایا. رمضان المبارک دا ایک ایک لمحہ جڑا ہے وہ قیمتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ جدوں جدی ایک رات 1000 مہینے دے برابر ہے تے دن دا کی عالم ہوئے گا. ٹھیک ہے جی. اور کوئی لمحہ رمضان المبارک کا جڑا ہے وہ کسی شخص کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے کہ ساری زندگی کا نچوڑ مل گیا، حاصل ہو گیا. لہذا اسی اپنے مقدر سے جنہ ناز کریے، شکر کریے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا جمعہ سانو عطا کیتا زندگی دے اندر، اور دوسرا ہے کہ سانو اپنے دربار سے حاضر ہونے کا موقع بھی دے دیتا ہے، اور تیسرا ہے کہ قرآن و حدیث کی بات سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا بھی اللہ پاک موقع عطا فرما رہا ہے. بس دل دے اندر اس نیت دے نال اسی بیٹھیے کہ جڑی بھی گل ہوئے گی وہ اثر اسی اپنے دل تے لواں گے، اور نیت جڑی ہے جس طرح کہ میں کہنا ہوں نیت کر لو کہ جڑی گل معلوم ہوئے گی میں وہ دے ضرور عمل کراں گا، کیونکہ نیت دے تے مراد ہے. قرآن مجید کی یہ آیت پاک ہے جڑی میں تلاوت کی اور ایک حدیث پاک کا پہلا حصہ پڑھیا. قرآن پاک کی یہ آیت ہے جڑی یہ دعا دے بارے ذکر ہے. میں کہنا کہ یہ رمضان المبارک دے وچ جڑی انسان دعا کرتا ہے خاص طور پہ وہ ذکر اس واسطے ہے کہ قرآن مجید کی جس جگہ تو میں اس آیت پاک پڑھی ہے آواز صحیح آتی پئی ہے میں انجے جی میں گونجتی پئی ہے اس درمیان جب اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب اے میرے محبوب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ فرماتا گیا کہ اے میرے محبوب جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فانی قریب تو میں ان کے بہت نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو فلیستجیبوا لی، تو بس ان لوگوں کو چاہیے کہ میرا کہنا مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، اس سے پھر یہ ہوگا کہ ان کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا. حدیث پاک جڑی میں پڑھی ہے وہ ترجمہ ہے کہ
الصیام قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن اور صیام یعنی روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. اللہ سجا قرآن گفتگو تھوڑے سامنے آئے گا. سبھی سے پاکدار روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. کی کہیں گے روزہ اور قرآن؟ روزہ اللہ کے دربار سے حاضر ہوئے گا اور یقول الصیام ای رب. سیام یعنی روزہ کہے گا اے میرے رب انی منعتہ للطعام والشہوات بالنہار. اے اللہ میں نے اس انسان کو اس بندے کو جس بندے دے حق جو خوش ہو جائے گا روزہ منعتہ میں نے اسے منع کیا روک کے رکھا طعام اور شہوات سے دن کے وقت کھانے پینے سے بھی اور شہوانی خواہشات کے پورا کرنے سے بھی دن کے وقت میں نے اسے روک کے رکھا تھا. فشفینی فیہ تو اے میرے اللہ چونکہ میں نے اسے یہ تکلیف دی تھی اسے میں نے روک کے رکھا ہوا تھا اب میں تیرے حضور میں شفاعت کرتا ہوں کہ تو اس کی گناہوں کو معاف فرما دے اور میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. یہ روزہ کرے گا. اور قرآن مجید ہے جڑا وہ فرمائے گا کیونکہ الصیام والقرآن یشفعان سی نا کہ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے. تو پھر روزے کی شفاعت ہو گئی کہ وہ کہے گا کہ میں کھان پین تو میں دن دے ٹائم شہوانی خواہشات تو ہو کے رکھا تو یا اللہ میری تو قبول کرے دے حق شفاعت تے جڑی قرآن مجید ہے یقول القرآن منعتہ نوم اللیل نوم باللیل. اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند کرنے سے روک رکھا تھا. سون تو میں نے روکیا. فشفینی فیہ اس وجہ سے تو میری شفاعت قبول کر اور اس کی بخشش عطا فرما. حدیث کے اگلے پر فیشفعان اللہ تعالیٰ ان دونوں کی بات مان لے گا ان دونوں کی شفاعت کو قبول کر لے گا. یہ بڑی خوشخبری ہے روزے دار واسطے. لیکن پھر بات وہی آتی ہے اس کو پہلے کہ میں دعا کے حوالے دے نال گفتگو کراں. بات ہے کہ سارے بارے قرآن شریف کہے گا کہ یا اللہ پاک رمضان شریف دے اندر اس قرآن میں سنتا رہا تراویح دے اندر کرو یہ نیندر آئی گئی سی یہ جھوٹے آتے سن یہ طبیعت بڑی بوجھل سی لیکن پھر بھی انہیں جبر کر کے میری سریلی آواز میں سنتا رہا تے انہیں اپنے آپ کو روکیا نیند تو. ساڈے بارے سے قرآن شریف کہے گا کدے بارے سے کہے گا جنہیں کام کیا تو نہیں. اسی کدو کھلوتے پے ہیں قرآن شریف سننے والے اسی تلاش دے وچ ہیں کوئی طوطا ٹائپ کوئی حافظ لبے جڑا انج کرے کہ قرآن ختم کرے کہ جھولا آئے تو آ کے چھٹی ہو گئی. تو دنیا بہت ساری تو وہ ہے جنہوں نے اجے تک قرآن مجید کا ذائقہ ہی نہیں چکھیا تراویحاں دے وچ کھلو کے ساری زندگی سہولتاں بھی چلو گنتی تو پوری ہو جاتی تراویح نہیں لیکن جڑا قرآن مجید کے نال محبت اور جڑی قرآن مجید کی شفاعت حاصل کرنی ہے کیا وہ ایسا اے عشق ہے ساڈا قرآن مجید کے نال. قرآن کا عشق جڑا وہ اللہ دے نبی دا عشق ہے اور نبی دا عشق رب دا عشق ہے. جس طرح کا سلوک اسی تراویحاں دے نال کرنے پے ہیں آندے نے علماء کرام نے کہا کہ ایک سجدہ کریے نا تراویح دا ایک سجدہ اے علماء کرام کی کیلکولیشن ہے میں دے گہرائی چ نہیں جانتا کہ کس طرح انہوں نے کی ہے کیونکہ گل اگے بھی کرنی ہے. 1500 نیکیاں دا ثواب ایک سجدے نال ملدا تراویح. یہ علماء کہندے نے 1500 نیکیاں انسان کرے تراویح دے اندر جب قرآن مجید سن رہا ہو اس دوران جڑا سجدہ آئے گا تراویحاں دے 1500 نیکیاں ملدیاں نے. آندے تے اسی ہیں اسی دین 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 کوئی نہیں آندا تے پھر 1500 ایک سجدے دیاں تے ایک رکعت چ 2 سجدے 20 رکعتاں چ 40 سجدے
40 ਨੂੰ ਹੁਣ 1500 ਨਾਲ ضرب دے تقریباً میرا خیال ہے 15 چوکے 60 6000 نیکیاں بننیاں نے صرف 40 تراویحاں۔ کوشش ساری یہ ہے کہ سانو پڑھنیاں نہ پین، اور کوشش ساری یہ ہے کہ کوئی مشینی حافظ لگ جائے جہاں سانو 10 منٹوں فارغ کر کے اسی اپنے گھر میں جائیے کتنی کہ قرآن شریف کے نال ساری مغایرت ہے اور قرآن شریف نال کتنی لا تعلقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث سنائی سی نا صبح کے درس کے اندر ایک دفعہ آپ نے یہاں گلوں تو ہی فرمایا سی کہ جی تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ مسیح سے یہ جہاں ڈنگر دیا تالیاں ہوں نلیاں ہڈیاں ہوں وڈی ہڈی وہ میک ہوتی ہے تو آپ نے اس میک والی ہڈی کے بارے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے نا ایسے لوگ نماز نہیں پڑھنا یہاں پتا چل جائے کہ مسیح سے وہ میک والی ہڈی لبنی ہے تو یہ دوڑ کے آن گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسیح پہ پجن گے صرف ایک ایسی ہڈی جہد اندر مکھی مکھ موجود ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسیح سے جا کے ہر سجدے کے 1500 روپیہ لگنا پتا چل جائے کہ مسیح سے جمع کے سجدے کے پیچھے 1500 روپیہ لگنا پھر کی حال ہوئے گا لوگوں کا۔ میرا خیال ہے جہاں پکے نمازی نہ انہوں نے اگے آنے کی اجازت نہیں ہوئے گی ہوگی۔ اور ایک اور گل مولوی صاحب نو کہن گے اگر کوئی 8 پڑھانے والا تیار 20 پڑھا ہے ہر سجدے سے 1500 لبنے نے تو 20 پڑھا اور انہوں کی خواہش ہوئے گی دعا کرنے کی یا اللہ 29 روزے نہ کری طریق کر دنیا کا مال اگر انہوں کو پتا لگ جائے نا لبنا تو انہوں نے یہ کیفیت ہوگی لیکن فی سجدہ ہزاروں نیکیاں نے جہاں سارے دل پہ اثر نہیں پاندیاں پہ اور سارے رمضان آ کے گزر جائے گا لیکن سانو پتا بھی نہیں چلے گا۔ صرف عید والے دن سانو پتا ہے گا کہ کپڑے پا کے عیدگاہ جانا ہے۔ کنی دنیا ہے میں اتنے نہ نہیں لے سکتا، میں روزانہ حساب کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کہ اے گھر والے کنے جی آتے ہیں اے گھر والے اس گلی کے وچوں لگنا اس گلی کے وچوں خیالات کے اندر گزرنا امام نو چاہیے حساب ملانا جڑا کوئی دل چ رکھتا ہوئے لوگوں کی جنت کی بخشش کی آرزو تے میں حساب لگانا کہ گھر کے گھر میں جنہوں پتہ ہی نہیں روزے کا کہ روزہ آئے گا کہ نہیں انہوں نے 4 نال روٹی کھانی پی جائے انہوں نے دوپہری روٹی کھانی اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے میں نے دسو روزہ جا کے کی آخے گا اللہ میاں کس طرح نے میرے نال سلوک کیتا سی یہ میرے واسطے رک گیا سی قرآن مجید کی جا کے کہے گا انہیں میرے واسطے اپنی نیند کو قربان کیتا سی کہے گا نہیں کہے گا بلکہ کی کہے گا اور کہے گا نہ میرے آن کے تیرا منہ پھٹ کے سی مثال آسان یہ ہے کہ دوست آ جائے ساڈے بیڑے اسی منہ بنا لئیے ناراض ہو جائے گا لیکن دوست کا اگوں کوئی دوست آ جائے اسی وہ خدمت کرنے ہیں کہ یار یہ خدمت نہ کی تے دوست ناراض ہوئے کہ یار میرا بھیجے کا بندہ گیا سی تو خدمت نہیں کر سکے۔ یہ دنیا کے بارے سانو معلوم ہے لیکن جن نے رمضان المبارک نو کر لیا جن نے قرآن شریف کا لیا وہ بارے سانو کوئی ڈر نہیں کہ جا کے شکایت لان گے ساڈیاں۔ سیام یعنی رمضان شکایت لائے گا قرآن مجید شکایت لائے گا یا اللہ نے مینوں سمجھنا چھڈیا میرے تے عمل کرنا چھڈیا تے مینوں سننا بھی پسند نہیں سی کرتا۔ تسی یقین کرو بڑے بڑے کفار حتیٰ کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن شریف کعبے دے پردیاں دے اولے ہو کے رات نو سناندے رہے۔ تہجد دے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پڑھتے سن تہجد تے اونچا قرآن شریف پڑھتے سن تے کفار ایک دو نہیں حضرت عمر بھی انہوں نے شامل سن کئی دفعہ انہوں کا پھر جدوں تلاوت ختم ہوں دسو رات کی نیندر سارے کو شام کی نیندر نہیں برداشت ہوتی کہ کافراں نے نبی کا قرآن سننے واسطے رات کی نیندر قربان کی تھی۔ کئی بار انہوں کا آپس ٹاکرا ہو جانا کتنے گیا تھا انہوں نے کہنا یار محمد قرآن پڑھتا ہے وہ سننے کے لیے گئے تھے مندے نہیں قرآن نبی نو نہیں مندے لیکن قرآن شریف واسطے رات کی نیندر قرآن قربان کر کے تہجد وقت نبی کا قرآن ابو جہل بھی سنتا رہا جی
حضرت عمر جدو مسلمان نہیں سن ہوئے یہ بھی سنتے رہے اور ہور بھی لوگوں کے نام ہے نا جڑے قرآن شریف کو سنتے رہے جتنے وقت رات کی نیند قربان کر کے پھر وہ آپس میں وعدہ کرتے ہیں یار اگوں نہیں آواں گے. ایک دوسرے کو ملامت کرتے سن کہ یار ساڈا دشمن دین دا دشمن ہر لحاظ وہ کلام سنیے رات کو آ کے وعدہ کرنا مانا کہ نہیں اگوں آؤں گے لیکن پھر انہوں نے آیا. میں سوچنا کدی یار اسی انہوں کفار کو گئے گزرے وہ نبی کا قرآن سننے واسطے رات کی نیند قربان کر کے تہجد ویلے آ جا ساڈے کو 8 بجے نہیں آنا ہوندا پھر بھی اسی کہنے ہیں کہ جناب اسی رمضان شریف کے اندر ساہ لے رہے ہیں. میں دستا خدا کی قسم ہے وقت گزر رہا جی یہ اس وقت میں لوگوں نے ترسنا پچھو قبراں سے جڑے چلے گئے کی انہوں نے جذبات نے اس وقت اس روزے کے دن واسطے اس روزے کے مہینے واسطے پھر تمنا کرتے پے نے کاش کہ سانو تھوڑا جہا ہور موت ٹل جاندی تے اسی انج کر لیندے اسی انج کر لیندے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا کہ نہیں بھائی میرا طریقہ نہیں ہے کہ جڑا ایک بار چلا جائے انہوں واپس دنیا تے آؤں گا. اس رمضان المبارک دے اندر اے جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ پہلا بھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اور ایام معدودات اور یہ بعد بھی یہی قرآن مجید کا روزیاں کا تعارف اور پھر روزیاں کے تعارف تو بعد روزیاں کے احکامات لیکن انہوں کے درمیان جا کے اللہ پاک نے دو گلاں روک کے اس آیت پاک نو بیان کیتا جہدے اندر دعا دا تذکرہ ہے اور سادہ ترجمہ تھوڑے سامنے میں عرض کیتا ہے کہ اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں. ظاہر کسی نے پوچھا ہوئے گا اللہ کتنے ہے کیویں دا ہے نیڑے ہے یا دور ہے ہاں جی اس بارے سانو کچھ دسو یہ سوال کیتا گیا ہوئے گا. وہ جواب دے اندر اللہ پاک نے ایسی عجیب آیت اتاری ہے کہ میں تے اسرار و رموز تھوڑے سامنے بیان کر نہیں سکتا لیکن انہاں تے پتہ چلتا پیا ہے کہ روزے دے اندر جدوں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالی ہوندا بہت قریب آ گیا حتیٰ کہ شاید تو بھی زیادہ قریب آ گیا تے پھر اینے قریب آئی دی ہستی جڑی خالق کے کونوں مکان ہے انہوں پھر ہاتھ تے نہیں لانا تے نہ انہوں ہاتھ لگتا ہے وہ دی شان انہاں چیزاں جو اچھی ہے کی کرنا ہے پھر نہیں کرنا کہ جدوں بہت قریب آ گیا تے پھر وہ کولوں منگنا کچھ. ایک مومن بندے نے جدوں قریب آ جائے گا رب وہ اپنی حاجات منگنیاں نے اپنی ضروریات منگنیاں نے اپنے دکھاں دا مطالبہ کرنا ہے وہ دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں طلب کرنیاں نے. اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دی اس آیت دے اندر جدوں قریب دا لفظ استعمال کیتا کہ میں قریب ہوں تو پھر اس تو بعد اجیب کا لفظ استعمال کیا کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے. کوئی اس اندر شرط نہیں لائی کوئی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی بن نہیں بنیا کوئی ترتیب نہیں ایسی دسی کہ انسان اللہ کو دعا مانگن لگیا سوچا چ پی جائے. اور مزے کی بات ہے کہ دیکھو نا لوگ اکثر تمہیں بھی کہتے ہو گے منو بھی کہتے ہیں کہ یار میری یہ دعا کریں میرے لیے یہ دعا کریں. کوئی صحت کی دعا کرا کوئی دور و نزدیک تو باہر ملکوں سے بھی لوگ فون کرتے ہیں یار سارے لیے دعا کرو اکثر. اور میں انہوں نے واسطے جی دعا کر بھی چڑنا کہ اللہ دعا جب کریں گے تو ساڈا کی جانا لیکن اگر ساری دعا قبول ہو جائے کسی واسطے تو دعا مانگن والے کو بھی اللہ وہی اجر دیتا ہے جہدے واسطے مانگی سی انہوں بھی وہی اجر دیتا ہے. تو دعا جہی ہے نا یہ منگنی چاہیے. اور رمضان المبارک دے اندر خاص طور پہ مقدس لمحات دے اندر اللہ دے حضور ضرور ہی دعا کریے. ہوں میں تھوڑے سامنے اس آیت تھوڑے اپنے الفاظ دے اندر کچھ رکھنا رہنا تھوڑی خواہش ہے کہ دعا تو انسان مستغنی نہیں ہو سکتا. کہڑا بندہ سارے جب دعا نہیں مانگتا ہر بندے کو کم از کم جس ہستی کو اسی دعا منگنے ہیں وہ مزاج
وہ منن دے انداز، وہ رحم، وہ کرم فرمائی، وہ جود و سخا، وہ عطا، وہ بارے چ کوئی واقفیت ہوئے گی تو پھر ہی ساری دعا دے اندر کوئی تاثیر پیدا ہوئے گی۔ تے فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بارے میں پوچھتے ہو میں قریب۔ حالانکہ قرآن پاک دے اندر اور جگہ کے اوتے لوگاں نے جڑے سوال کیتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، اللہ پاک نے جواب دین لگیا اے طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اے تسی ہن پنجابی کیا نہیں سمجھو کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے سوال کرنا تے اللہ میاں نے جواب دینا، تو انہوں نے اللہ پاک نے کہنا کہ اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھ